ہانیہ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں یار، خدا نہ خواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بھوت سے بچ بھی گئیں ہم دونوں، تو بھی آج کل کے حالات سے تم بھی واقف ہو، زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی، جب ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ، تمہیں کہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا تو مت آؤ، میں اکیلی بھی آ سکتی تھی۔ یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تھا تمہیں۔ اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی۔ پھر ذرا سائڈ پر ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور پوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلستر، خراب ہوا رنگ و روگن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا۔ اوپر بہت سی کانٹے دار جھاڑیاں رکھی گئی تھیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کے ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ، تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسی دکھتی ہے اندر سے، وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی، جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور ربیہ اسے دیکھ کر شددر سی رہ گئیں، دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھیں اس شخص کو دیکھ کر۔ لمبے ملگے سے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرہ اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈھنگی چال چلتا وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پاگل آدمی عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربیہ نے خوف کے مارے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ پلیز چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے، دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، تم یہ ایڈونچر پھر کبھی دن کی روشنی میں پورا کر لینا پلیز۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس سے۔ ارے چپ کرو یار، دکھ نہیں رہا پاگل ہے وہ آدمی، اور جسے خود کا ہوش نہیں، اسے کیا پتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ تم بھی بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، چلو اب، پھر گھر بھی جانا ہے، زیادہ اندھیرا ہو گیا تو کنوینس ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہانیہ کہہ کر اس بغیر دروازہ لگی عمارت میں داخل ہو گئی۔ ربیہ نے ایک نظر دور پگ ڈنڈی پر جاتی اس پاگل شخص پر ڈالی، پھر دل میں اللہ کا نام لے کر اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کرتی ہانیہ کے پیچھے چل دی۔ یہ غور کیے بغیر کہ عمارت میں داخل ہوتے ہی ان کے موبائل کے سگنلز غائب ہو چکے تھے۔ بھابھی، حسن کہاں ہے؟ گھر میں ہی موجود ہے یا کہیں باہر گیا ہے؟ مہرالنساء اپنی جٹھانی کے گھر داخل ہوئیں۔ انہیں کچن میں پا کر سیدھی وہیں جاتے ہوئے پریشان سے لہجے میں پوچھا، ارے آؤ مہرالنساء، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ حسن اپنے کمرے میں ہے، کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، تم کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ بشریٰ بیگم نے جلدی جلدی پیڑے بناتے ہوئے ایک نظر مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ بھابھی، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پیپر تو کب سے ختم ہو چکا ہے اس کا، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، حسن سے کہیے پلیز اسے دیکھ آئے ذرا، اس کے بابا آج بھی لیٹ ہو جائیں گے، ورنہ میں ان سے کہہ دیتی۔ مہرالنساء روحانسی ہو کر بولی۔ نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حس کسی خطرے کی پیشن گوئی کر رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا بس۔ ہائے، ابھی تک گھر نہیں آئی میری بچی، ارے کہاں رہ گئی ہے وہ، دیکھو تو باہر کیسا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، حسن اپنے کمرے میں ہوگا، اسے جا کر کہو کہ پہلے ہانیہ کو لے کر آئے گھر،
جب تک وہ آئے گا تب تک میں کھانا بھی تیار کر لوں گی۔ بشریٰ بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں جواب دیا تھا۔ وہ بھی قدرے پریشان سی ہو گئی تھیں۔ مہرالنساء سر ہلاتی حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں تو حسن بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان۔ مہرالنساء کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ادب سے سلام کیا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی فولڈ کرتے ہوئے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم پلیز جا کر دیکھو ذرا کہاں رہ گئی ہے وہ۔ میں اسے کال بھی کر رہی ہوں لیکن فون ہو ہی نہیں رہا، شاید نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہے۔ مہرالنساء نے آتے ہی حسن سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ ان کی بات پر حسن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ میری اس سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی چچی جان، تب وہ کہہ رہی تھی کہ بس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں لینے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ویسے بھی اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ میں کال کرتا ہوں اسے۔ حسن ایک دم بے چینی کا شکار ہوتے ہوئے ہانیہ کا نمبر ملانے لگا، لیکن بے سود، جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا اس کے نمبر سے۔ مہرالنساء جو آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اس کے بار بار کوشش کرنے پر مایوس سی ہو گئیں۔ حسن نے ان کی پریشان چہرے کو دیکھا تو فون چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پریشان مت ہوں چچی جان، میں جاتا ہوں، راستے میں ہی ہوگی کہیں، میں خود لے آتا ہوں۔ انہیں تسلی دیتا ہوا وہ خود پریشان سا فون جیب میں اڑستا بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس عمارت کی اندرونی حالت باہر سے کہیں زیادہ خستہ تھی، ہر طرف جالے لگے تھے اور اس پر یہ دھول مٹی، کھانس کھانس کا برا حال ہو رہا تھا ان کا، لیکن ہانیہ کی ضد تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایسے میں ٹارچ کی ذرا سی روشنی بھی خوفناکی کو بڑھا رہی تھی۔ عمارت کے اندر فرنیچر موجود تھا جو اب مٹی کی طرح بھر بھرا ہوتا اپنی بے قدری کو رو رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں جن پر پڑی دھول ان کی اصل شکل کو بھی دھندلا کر چکی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ربیہ ایک دم ٹھٹکی۔ اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی تھی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزاں تھی، جس چیز نے ربیہ کو چونکایا تھا۔ اس پینٹنگ میں بنی اس کی اور ہانیہ کی تصویر، وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو آج ان کا تھا، وہی بیگز جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھیں، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن کا کٹ بہت واضح تھا، اس پینٹنگ نے اسے شتدر کر دیا تھا۔ اس کی تو گویا سانسیں بھی تھمنے لگی تھیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے ہی اس کی جان حلق میں آ گئی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ تبھی ایک دم اسے ہانیہ کا خیال آیا۔ وہ وہاں نہیں تھی، نہ جانے چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو چکی تھیں، اکیلی تنہا۔ ہانیہ، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز دینی چاہی۔ ہانیہ کہاں ہو تم؟ اب کی بار تھوڑی بلند آواز میں پکارا تھا، ساتھ ہی وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگی تھی جس طرف ہانیہ کے جانے کی امید تھی۔ ہانیہ پلیز جواب دو، دیکھو مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر چھپی ہو مجھے ڈرانے کے لیے۔ ہانیہ، میری جان چلی جائے گی، سامنے آ جاؤ، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی وہاں۔ ہانیہ، میں واپس چلی جاؤں گی اگر تم سامنے نہ آئی تو، بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب ہانیہ کی دلخراش چیخ سنائی دی جس نے ربیہ کے رہے سہے حواس بھی سلب کر دیے۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوتا بائک پر گھر سے ہانیہ کے ایگزامینیشن سینٹر تک 2 چکر لگا چکا تھا، لیکن راستے میں کہیں بھی اسے ہانیہ دکھائی نہ دی تھی۔ بس اسٹاپ پر بھی رک کر تلاشتی نگاہوں سے ادھر ادھر اسے ڈھونڈا، لیکن خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔
پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اس نے ایک جگہ بائک روکی۔ پیشانی مسلتے ہوئے وہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ شاید اپنی اس دوست کے گھر چلی گئی ہو جس کے ساتھ وہ گھر آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو کم از کم ایک کال کر کے اسے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ اوپر سے ہانیہ کی اس دوست کے گھر کا بھی کچھ اتا پتہ نہ تھا حسن کو، ورنہ اس کے گھر سے ہی معلوم کر لیتا۔ حسن نے ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن ابھی بھی صورتحال وہی تھی، نمبر سے جواب بھی موصول نہ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب شاید سگنلز ہی موجود نہ تھے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا بائک پر بیٹھنے ہی والا تھا جب اچانک نگاہ روڈ کی ایک طرف کچی زمین پر پڑی۔ وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا، پہلے کچھ حیران ہوا، پھر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے گری۔ وہ انگوٹھی اٹھا لی، بلا شبہ وہ ہانیہ کی گولڈ کی رنگ تھی جو حسن نے اسے ان کی انگیجمنٹ پر پہنائی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا سائز ہانیہ کی انگلی سے تھوڑا سا بڑا تھا، جس کی وجہ سے انگوٹھی اس سے کھلی تھی۔ لیکن حسن کو اس کی انگلی میں وہ رنگ دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوتا تھا، تبھی اس کی فرمائش پر ہی ہانیہ ہر وقت وہ انگوٹھی پہنے رکھتی، لیکن آج وہی انگوٹھی یہاں نیچے گری تھی۔ یقیناً ہانیہ اس بات سے بے خبر ہوگی، لیکن اگر انگوٹھی یہاں تھی تو پھر ہانیہ کہاں ہوگی؟ حسن نے بے تابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اسے کھوجنا چاہا، لیکن وہاں دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بس کبھی کبھار سڑک پر کوئی سواری آتی اور تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا، پرسوچ نظریں اس جگہ جمائے جہاں انگوٹھی ملی تھی۔ وہاں زمین کچی ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ حسن نے جلدی سے سیل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے بغور دیکھا۔ دو لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے۔ نشانات کی ساکھ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نشان عورتوں کے جوتوں کے ہیں، کیونکہ ایک جوتے کے نشان سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ہیل کا نشان ہے۔ ہانیہ اور اس کی دوست، وہ بھی تو دو ہی فرد تھے، تو کیا یہ جوتوں کے نشانات ان دونوں کے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ دونوں آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ ان نشانات سے حسن نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نشانات سامنے جاتی پگڈنڈی کی طرف مڑ رہے تھے۔ حسن نے سامنے نظر آتی اس عمارت کو بھی دیکھا، جس کی حالت خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اتنی بھی سرفری نہیں ہے کہ یوں سڑک پر اتر کر کسی بھی عمارت میں گھس جائے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہ لوگ فون کر چکے تھے، لیکن حسن انہیں یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، تبھی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا، لیکن اب نہیں بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں اماں، دوسری جانب سے ہیلو کہنے پر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی سی تھی۔ حسن بیٹا، ہانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ مل گئی ہے نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشریٰ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جھوٹ اب وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش سا ہو گیا۔ حسن بولتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئی۔ شاید مہرالنساء بھی وہیں ان کے قریب ہی تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ نہیں ملی ابھی تک، راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے، اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھتا ہوں اگر نہ ملی تو پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی۔ آپ پریشان مت ہوں، چچی جان کو بھی تسلی دیں۔ آخری بات ابھی اس کے منہ میں تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی ہو۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دور کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب ہی تھا، شاید تبھی اسے چیخ کی بازگشت سنائی دے گئی تھی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یہ، یا سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ اب بغیر کچھ سوچے سمجھے فون بند کرتا ان اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر بھاگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہانیہ کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی اس خواہش کی تکمیل کی غرض سے اس عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر چکی تھی وہ۔
پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانیہ کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بھلائے وہ اس کھپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ، حلق سے الفاظ نکل ہی نہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتی چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اس ایک چیخ کے بعد اب بدستور خاموشی چھائی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کے سامنے کی دیوار پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے کسی وجود کا گمان ہوا تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ربیہ نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں پکارا، لیکن ہانیہ نے سر نہیں اٹھایا، جواب بھی نہیں دیا۔ ربیہ کو لگا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہاں ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے پھر سے پکارا تھا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا، نظریں بھی اس پر جمی تھی، جو سر ہی نہ اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو پلیز، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اب اس کی اور ہانیہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا بس۔ ہانیہ، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنوں سے اٹھایا اور ربیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ہو ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو سرے سے ہی غائب تھا، سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندھے پڑے موبائل کی ہلکی سی روشنی میں اسے ہانیہ نظر آئی تھی اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کی گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ گرفت خان پانسی ہانیہ کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ ہانیہ پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی، سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، حلق سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا تھا۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم ہانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی مرد مسلسل ہانیہ کو پکار رہا تھا، اور شاید اسی آواز نے ہانیہ کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو ہانیہ کو خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اسے ہانیہ کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگے تھے۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی وہ مڑی اور اپنے وجود کی ساری ہمت جمع کر کے باہر کو بھاگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز، میری مدد کرو، ربیہ زاروں قطار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ ہی فاصلے پر ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رک گیا۔ سامنے سے اسے کوئی وجود بھاگ کر اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ربیہ، جو جان بچانے کو اندھا دھن بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پھر ہانیہ کی گرفت میں آ چکی ہے، تبھی چیخ اٹھی تھی، ریلیکس ہو جاؤ پلیز، کیا ہوا ہے؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، ہانیہ کی فرینڈ۔ ہانیہ کدھر ہے؟ دیکھیں، ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، ہانیہ کا منگیتر۔ حسن نے ہانیہ کے سیل فون میں 1 2 بار ربیہ کی تصویر بھی دیکھی تھی، تبھی فوراً اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ ہانیہ کی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔
دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اس کے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ ہانیہ پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کر حسن کو بتایا۔ حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، کہاں ہے ہانیہ، بتائیں مجھے۔ وہ اسے ہمت دلاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ بھی مت جائیں پلیز۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ہانیہ کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں، دیکھیے مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا آپ کو، بہتر ہے میرے ساتھ رہیں۔ ہانیہ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے۔ حسن نے نرم لہجے اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تبھی ہمت کرتی حسن کو لیے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں ہانیہ تھی۔ دونوں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ربیہ کے اشارے کرنے پر حسن نے ہانیہ کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھا، اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود وہ کسمسائی نہ تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے محتاط انداز میں اسے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہوش میں نہیں ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اپنا سیل اسے تھمایا اور آگے بڑھ کر ہانیہ کے گال تھپ تھپائے۔ ہانیہ، اس کی نبض چیک کی، سانسیں چل رہی تھیں۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا ہانیہ کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے حسن کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ہانیہ کو بازوؤں میں اٹھائے تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئے۔ ہانیہ ابھی تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے ہانیہ کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہانیہ کی اس حالت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک تو یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی کہ مدد کے لیے بھی کوئی نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جس کے چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکتا۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے واٹر بوتل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حسن، ہانیہ کے چہرے کو دیکھیے گا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر لے جا بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر والے 100 سوال کرتے، اور اگر اصل بات کا پتہ چل جاتا تو ہانیہ کی کلاس لگ جاتی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھی کہ اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتے آج کی اس حرکت پر، اور ہانیہ کو کوئی ڈانٹے یہ حسن کو برداشت نہ تھا۔ اس لیے بہتر تھا کہ یہ بات گھر والوں کے علم میں ہی نہ لائی جاتی۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ہانیہ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور اسے بھی ساتھ لے کر ہی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روڈ پر ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دے کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔ رکشہ پر موجود سواریوں میں سے کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے تو کچھ ہمدردی سے، کچھ کی نگاہوں میں دلچسپی تھی تو کچھ میں ترہم۔ خیر، ایک شخص کے پاس سے پانی کی بوتل مل ہی گئی۔ حسن نے جلدی سے ہانیہ کے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی سی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر قدرے مطمئن ہوئی۔ حسن، تم یہاں؟
ہانیہ نے اٹھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھاما، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانے زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ ہاں میں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ اور ہم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی اس سین کو سوچ کر، اس کا وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ یقیناً ہانیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خواہ پریشان ہو جاتی۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا ہی اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ گھر چلے، سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے، حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں کے نشانات چھپانے چاہے تھے۔ ہانیہ نکاہت محسوس کر رہی تھی، جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو، لیکن پھر بھی سر ہلاتی حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اس سے تھمائیں اور حسن نے بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو پہلے ہر وقت چہکتی رہتی تھی، آج نہ جانے کہاں گمسم اور خاموش سی تھی۔